السلام علیکم کلاس. امید ہے آپ سب بہت زیادہ خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کے روزے بہت اچھے عافیت کے ساتھ نکل رہے ہیں. آج ہمارا جو پچھلا سبق تھا وہ تھا چھلاوہ، جو مکمل ہو چکا تھا، اور آج جو ہمارا ہے وہ ہے علم کی شمع. صفحہ نمبر 101 اپنے سامنے کھول لیجیے. اچھا جی، میں آپ کو اس کو مختصراً میں اس کہانی کو آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کہانی میں کیا کہا گیا. اس کہانی کے اندر ایک لڑکی ہے جس کا نام شمع ہے، لیکن اب اسے لوگ علم کی شمع کہتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے علم کی شمع کیوں کہتے ہیں، اس کا نام شمع سے علم کی شمع کیوں بنا. تو وہ ہم جیسے کہانی پڑھیں گے اس کے اینڈ میں پتہ چلے گا کہ علم کی شمع اس کا نام کیسے پڑا. مرکزی کردار شمع کا ہے. شمع کا جو گھر والے ہیں اس میں بھائی ہیں، بہنیں اور والد ہیں جو بہت ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں. کام کر کر کے ان کی جو عمر کی وجہ سے، ان کی عمر کا تقاضا ہے کہ ان کی کمر اب ڈھلنے لگی ہے، ان کی کمر میں خم آ گیا ہے، یعنی کہ کمزوری آ چکی ہے. شمع چونکہ اپنے گھر کی سب سے بڑی اولاد ہے، اس لیے اسے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ یار میرے والد، میں بھی کچھ ہاتھ بٹاؤں، کچھ محنت کروں. تو گھر کے حالات بہت مشکل سے نکل رہے تھے. بس یہ تھا گھر کی دال روٹی چل رہی تھی. عیاشی کا کوئی سامان نہیں تھا اور خوشحالی کا کوئی تصور نہیں تھا. بس زندگی گزر رہی تھی اور وہ اللہ کا شکر ادا کر کے صبر کے ساتھ اپنی زندگی نکال رہی تھی. اس کے ذہن میں یہ کہتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکالتا ہے. اب چونکہ شمع کے دل میں یہ خیال تھا کہ میں بھی اپنے گھر کے لیے کچھ کروں، اپنے والد کا ہاتھ بٹاؤں، تو اللہ نے اس کے لیے ایک راستہ کھولا. وہ یہ کہ 12ویں جماعت کا امتحان پاس کرنے کے بعد اس نے کسی اشتہار کے اندر، اخبار کے اندر اسے کہیں پر ٹیچنگ کی، یعنی کہ پڑھانے کی، اسے ٹیچرز کی، استاد کی اسے دکھا کہ بھائی استاد کی ضرورت درکار ہے. ایڈورٹائزمنٹ اشتہار تھا کہ کسی اسکول میں استاد کی ضرورت ہے. اب شمع چونکہ 12ویں کا جماعت پاس کر چکی تھی امتحان، تو شمع نے وہاں پر جانے کا فیصلہ کیا اور شمع کو وہاں پر نوکری مل گئی اسے پڑھانے کے لیے، اس نے وہاں پہ دے دی. اب شمع کو چونکہ بچپن سے ہی بچوں سے بڑا دلی لگاؤ تھا اور پڑھانے کا بڑا شوق تھا، کیونکہ خود وہ ایک پڑھاکو بچی تھی، ہونہار بچی تھی. اس لیے وہ پڑھانے لگی وہاں پہ. شروعات میں تو اس کے والد اسے چھوڑنے بھی جاتے تھے اور لینے بھی آتے تھے، لیکن پھر کیا ہوا، ان کے اپنے گاؤں کی ہی کوئی ایک اور استانی تھی، وہ وہاں پڑھاتی تھی، تو دونوں ساتھ جاتی تھی اور ساتھ آتی. حالات بہتر ہونے لگے، اچھے ہونے لگے، تنخواہ بھی کافی ان کی اچھی تھی، تو اس لیے گھر کے حالات بہتر ہونے لگے. اب کہانی کا رخ ایک دم تبدیل کا ہوا جب 8 اکتوبر 2005 کی ایک صبح کو ایک خوفناک زلزلہ آیا. اور یہ سچ بات ہے کہ 8 اکتوبر 2005 کو بالا کوٹ اور ناردن ایریاز میں ہمارے بہت خطرناک ایک زلزلہ آیا تھا، جس کی شدت بہت زیادہ تھی اور کچھ شہر تو ایسے تھے جو بہت نقصان پہنچا تھا اور کافی عمارتوں کو سب دیواریں ان کی زمین بوس ہو گئی تھی، سب عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھی، تباہی مچ گئی تھی، ایک کورام سا مچ گیا تھا اور ایک قیامت برپا ہو گئی تھی. اتنا شدت کا زلزلہ تھا. تو یہ اسی صبح کا ذکر ہے کہ وہ اپنے اسکول میں پڑھا رہی تھی اور اچانک سے کیا ہوا، ہر چیز لرزنے لگی، ہلنے لگی، اور اچانک سے ایک مٹی کا طوفان آیا. مطلب مٹی کا طوفان کیا، جیسے کہ کوئی عمارت گرنے لگے یا عمارت ٹوٹ رہی ہو تو کیا ہوتا ہے، مٹی گرنا شروع ہے. تو ظاہر ہے وہ یوں ہلی اور شدت اتنی تھی کہ وہ برداشت نہیں کر سکی اور زمین بوس ہو گئی ان کے اسکول کی عمارت، اور سارے بچے اس کے نیچے دھنس گئے. اب کچھ بچے جو کلاس کے تھے وہ مس کے ساتھ، یعنی کہ شمع کے ساتھ موجود تھے، اور کچھ ملبے تلے دھنس گئے تھے. اب شمع خود ایک دم حواس باختہ ہو گئی، اسے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. وہ خود اپنے آپ کو حوصلہ دے، بچوں کو حوصلہ دے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر ایک دم خیالات آ رہے تھے کہ اس کے گھر والے، ان بچوں کے گھر والے، جو بچے ملبے تلے دب گئے ہیں، ان کا کیا ہوا. تو اس طریقے سے جو بچے موجود تھے، 5-10 کچھ لڑکے تھے جو شمع کے ساتھ موجود تھے، تو شمع انہیں دلاسے دے رہی تھی، کاغذ سے ان کے جو زخم تھے ان کو صاف کر رہی تھی، ان کو دلاسے دے رہی تھی، ان کو تھپکیاں دے کے ان کو حوصلہ دینے کی کوشش کر رہی تھی. لیکن اور گھپ اندھیرا، کیونکہ ساری عمارت زمین بوس ہو گئی ہے، تو گھپ اندھیرا، اس میں سانس بھی بڑا مشکل سے آ رہا، کھانا پینا تو بہت دور کی بات. تو ایسے کرتے 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 زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک بچہ جام باغ ہوا، 2 بچے جام باغ ہوئے، اس طریقے سے 6 بچے جام باغ ہو گئے، اور کچھ بچے تھے. اب کیونکہ نہ پانی، نہ ہوا، نہ کچھ غذا کے لیے کوئی چیز، اور نہ روشنی، اور دن بھی 2 دن گزر گئے، 2-3 دن گزر گئے، کیونکہ شمع کا گاؤں بہت اندر تھا، بہت پہاڑی علاقے تھا، تو جہاں وہاں تک امدادی کاروائیاں پہنچتے بھی کافی وقت لگ رہا تھا. تو اس طریقے سے شمع کو ایک دم ہوش آیا
اور شمع امدادی کیمپ میں موجود تھی، کیونکہ اس نے ہوش اپنے کھو دیے تھے. جب ظاہر ہے جب آپ سانس نہیں لے پا رہے، آپ کھانا نہیں کھا پا رہے، تو اللہ نے اس کی جان بچائی اور اسے امدادی کیمپ میں جس طریقے سے وہ پہنچ گئی، ریسکیو والے وہاں پہ پہنچ گئے. اب شمع دیکھ کے اٹھ کے بھاگی کہ اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، کیونکہ ذہن میں وہی تھا، تو چکرا کے گر گئی کیونکہ اس کے جسم میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی. اب وہ اپنے بھائی کو، اپنے بہنوں کو، اپنے والد والدہ کو یاد کرنے لگی، تو پتہ چلا کہ اس کے والد والدہ کا بھی زلزلے میں انتقال ہو چکا ہے. ٹھیک ہے بچوں، انتقال ہو چکا ہے. اب اس کے حلق سے آواز ہی نکلے، تو وہ خود پریشان، اوپر سے اب کوئی تھا ہی نہیں، اس کا تو دنیا میں تھے ہی یہ لوگ. اب وہ یہ سوچ رہی ایک پل کے لیے کہ اب میرا تو دنیا میں کوئی نہیں رہا، تو میں کیا کروں گی، میں کس کے لیے جیوں اور کیوں جیوں جب ہے ہی نہیں کوئی جس کے لیے میں جیوں. تو وہ پریشان ہو گئی، وہ کہہ رہی ہے کیا کروں. پھر کیا ہوا، کچھ بچے گلاب کے پھول، کچھ بچے عیادت کرنے کے لیے اپنی استانی کی آئے، اور پھر شمع نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو زندگی مجھے ملی ہے، یہ جو دوسری زندگی ہے، یہ ان بچوں کے نام اور بچوں کی فلاح و بہبود کے نام شمع نے کر دی. اور تب سے اس کا نام رکھ دیا گیا علم کی شمع، یعنی کہ علم پھیلانے والی یا پھر علم کی روشنی. تو یہ ہماری کلاس تھی بچوں، بہت زبردست کہانی تھی، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو انشاءاللہ پھر ہم اس سبق کے آگے کے جو ایکسرسائز سرگرمی ہے ان کے ساتھ ایک اگلی کلاس میں ملاقات کرتے ہیں. تب تک اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.